Reading with Urdu translation of unit number 6, The Value of Time, Waqt ki Qadr. Paragraph number 1, Tasir was well known for his cheerful nature. تاثیر مشہور تھا اپنی خوش مزاجی کی وجہ سے اینڈ کائنڈ ہارٹڈنس اور رحم دلی کی وجہ سے. ہی واز اڈورڈ بائی آل، سب اس کی عزت کرتے تھے، بٹ لیکن ڈسپائٹ دیز ایڈمائریبل کوالٹیز، ان قابل تعریف خصوصیات کے باوجود، ہی ہیڈ ون فلا، اس میں ایک خامی تھی، اینڈ دیٹ واز ہز ٹائم مینجمنٹ، اور وہ تھی وقت کی منصوبہ بندی. He was terribly weak in managing his time. وہ اپنے وقت کو منظم کرنے میں بہت خراب تھا. تاثیر often found himself procrastinating. تاثیر اکثر خود کو کام ٹالنے کی عادت میں مبتلا پاتا تھا. He used to spend hours together engrossed in video games, chatting with friends and daydreaming. وہ گھنٹوں ویڈیو گیمز دیکھنے، دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرنے اور خیالی دنیا میں کھوئے رہنے میں گزار دیتا. وائل، جبکہ ہز اسکول ورک، اس کے اسکول کا کام، اینڈ چورز اور گھریلو کام کاج پائلڈ اپ، ڈھیر بن جاتا، یعنی کہ اس کا کام جو ہے اسکول کا کام اور گھریلو کام کاج بڑھ جاتا. ڈسپائٹ ہز گڈ انٹینشنز، اس کے اچھے ارادوں کے باوجود، ہی always seemed to run out of time، وہ ہمیشہ وقت ختم ہونے کے قریب پہنچ جاتا. leading to rushed assignment، جس کا نتیجہ جلدی جلدی کی گئی اسائنمنٹس اینڈ incomplete task، اور نامکمل کام ہوتا. his teachers were greatly concerned about him، اس کے ٹیچرز اس کے بارے میں بہت پریشان تھے. and his parents were also perpetually worried، اس کے والدین بھی مسلسل پریشان تھے، بہت زیادہ پریشان تھے. بٹ تاثیر wasn't ready to change his ways at all، لیکن تاثیر بالکل بھی اپنی عادتیں بدلنے کو تیار نہیں تھا. one day، ایک دن، his grandfather، اس کے دادا، who was a wise old man، جو ایک بزرگ دانا آدمی تھے، noticed his struggle، نے اس کی جدوجہد کو محسوس کیا. he decided to impart a valuable lesson، انہوں نے فیصلہ کیا to impart، دینے کا، a valuable lesson، ایک قیمتی سبق. انہوں نے فیصلہ کیا کہ اسے ایک قیمتی سبق دیا جائے. he specially invited تاثیر to his house، انہوں نے خاص طور پر تاثیر کو اپنے گھر مدعو کیا، اپنے گھر بلایا. تاثیر was warmly greeted by his grandfather، تاثیر کے دادا نے گرم جوشی سے اس کا استقبال کیا. he led him to the kitchen table، وہ اسے کچن کی میز تک لے گئے. there was an empty glass jar and a basket filled with big rocks, pebbles and sand، وہاں ایک خالی شیشے کا جار اور ایک ٹوکری رکھی ہوئی تھی جس میں بڑے پتھر، کنکر اور ریت بھری ہوئی تھی. تاثیر looked intrigued، تاثیر نے دلچسپی سے اسے دیکھا. تاثیر I want you to fill this jar with everything in the basket، تاثیر میں چاہتا ہوں کہ تم اس جار کو ٹوکری میں موجود تمام چیزوں سے بھر دو. his grandfather instructed، اس کے دادا جان نے ہدایت کی. تاثیر eagerly began، تاثیر نے جوش سے شروع کیا. by pouring، ڈالنا، the sand، ریت، into the jar، جار میں. followed by the pebbles، اس کے بعد اس نے کنکر ڈالے. when he tried to fit the big rocks in، جب اس نے بڑے پتھر ڈالنے کی کوشش کی، they didn't fit، تو وہ فٹ نہیں ہوئے. تاثیر frowned، تاثیر نے ماتھے پر بل ڈالی، یعنی کہ سوچا. and looked، اور دیکھا. at his grandfather، اپنے دادا کی طرف. he was puzzled، وہ پریشان تھا. let me show you something، مجھے تمہیں کچھ دکھانے دو. his grandfather replied with smile، اس کے دادا جان نے اسمائل کے ساتھ، مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا. he emptied the jar، انہوں نے جار کو خالی کیا. and methodically، اور ترتیب سے. placed the large rocks inside first، پہلے بڑے پتھر رکھے. later، بعد میں. he added the pebbles، پھر انہوں نے کنکر ڈالے. which fit in the spaces between the rocks، جو پتھروں کے درمیان موجود جگہوں میں فٹ ہو گئے. finally، آخر کار. he poured the sand، انہوں نے ریت ڈالی. which filled the gaps left by the pebbles، جو کنکروں کے چھوڑے ہوئے خلا کو بھر گئی. to تاثیر amazement، تاثیر کی حیرت کے لیے. everything fitted perfectly، سب کچھ بالکل فٹ ہو گیا.
تاثیر this jar represents you. تاثیر دس جار ریپرزینٹس یو، تاثیر یہ جار تمہاری نمائندگی کرتا ہے اینڈ یور ٹائم، اور تمہارے وقت کی. ہز گرینڈ فادر ایلوسیڈیٹڈ، اس کے دادا نے واضح کیا. دا بگ راکس آر دا سگنیفیکنٹ تھنگس ان یور لائف. بڑے پتھر تمہاری زندگی میں اہم چیزیں ہیں. لائک یور اسکول ورک، جیسا کہ تمہارے اسکول کا کام، فیملی، خاندان، اینڈ ہیلتھ اور صحت. دا پیبلز اور کنکر اور ادر پرائیورٹیز دوسری ترجیحات ہیں. لائک یور ہابیز، جیسے کہ تمہارا مشغلہ، اینڈ فرینڈ شپ اور دوستی. دا سینڈ ریپرزینٹس دا اسمال ٹریول تھنگس. ریت دوسری چھوٹی معمولی چیزوں کی نمائندگی کرتی ہے. If you fill your time with the small stuff first، اگر تم اپنا وقت چھوٹی چیزوں سے بھر لو گے، you'll never have room for the important things، تمہارے پاس اہم چیزوں کے لیے جگہ نہیں ہوگی. But لیکن if you prioritize، اگر تم ترجیح دو گی the big rocks، بڑے پتھروں کو، everything else will find its proper place، تو باقی سب کچھ اپنی صحیح جگہ پر آ جائے گا. He told تاثیر to understand the value of time، انہوں نے تاثیر کو وقت کی اہمیت سمجھنے کو کہا. He also advised، انہوں نے نصیحت بھی کی. prioritizing his task، اپنے کاموں کو ترجیح دینے کی. and focusing، اور توجہ مرکوز کرنے کی. on what's truly important، ان چیزوں پر جو واقعی اہم ہیں. انہوں نے اسے اپنے کاموں کو ترجیح دینے اور واقعی اہم چیزوں پر توجہ مرکوز کرنے کی نصیحت بھی کی. He helped him making a schedule، انہوں نے اس شیڈول بنانے میں اس کی مدد کی. Setting aside time for his school work، وقت مختص کیا اسکول کے کام کے لیے. chores، گھریلو کام کاج کے لیے. and family activities، اور خاندانی سرگرمیوں کے لیے. The grandfather also allocated time for his hobbies، دادا نے اس کے مشغلوں کے لیے بھی ٹائم مختص کیا. اینڈ ریلیکسیشن، اور آرام کے لیے. بٹ اونلی آفٹر دا بگ ٹاسک ہیڈ بین کمپلیٹڈ، لیکن یہ سب بڑے کاموں کے مکمل ہونے کے بعد تھا. ایٹ فرسٹ، پہلے اٹ واز چیلنجنگ فار تاثیر، یہ تاثیر کے لیے چیلنجنگ تھا، مشکل تھا. ہی واز پٹنگ آف امپورٹنٹ ٹاسک، وہ اہم کاموں کو ٹالتا تھا اینڈ ٹال رہا تھا. اینڈ انڈلجنگ ان امیڈیٹ گریٹیفیکیشن، اور فوری خوشی میں مشغول تھا. ہاؤ ایور، تاہم ود پریکٹس، مشق کے ساتھ. اینڈ ڈٹرمنیشن، اور عزم کے ساتھ. ہی اسٹارٹیڈ ٹو سی امپرومنٹس، اس نے بہتری دیکھنا شروع کی. ہی فیلٹ مور ان کنٹرول آف ہز ٹائم، اس نے اپنے وقت پر زیادہ قابو پایا. اینڈ لیس اسٹریسڈ اباؤٹ ڈیڈ لائنز، اور ڈیڈ لائنز کے بارے میں کم دباؤ محسوس کیا. ہز گریڈس امپرووڈ، اس کے گریڈ بہتر ہوئے. اینڈ ہی ہیڈ مور ٹائم، اس کے پاس زیادہ وقت تھا. ٹو اسپینڈ، گزارنے کے لیے. ود ہز فیملی اینڈ فرینڈز، اپنے خاندان اور دوستوں کے ساتھ. ون ڈے، ایک دن، تاثیر ٹیچر، تاثیر کے استاد. asked him to share his secret of managing his time so well، اسے کہا کہ اپنے وقت کو اچھے طریقے سے منظم کرنے کا راز بتائے. تاثیر پراؤڈلی ٹولڈ دا اسٹوری آف دا جار، تاثیر نے فخر سے جار کی کہانی سنائی. راکس، اور پتھروں کی. پیبلز، اور کنکروں کی. اینڈ سینڈ، اور ریت کی. تاثیر نے فخر سے جار، پتھروں، کنکروں اور ریت کی کہانی سنائی. ہز کلاس میٹس، اس کے ہم جماعت نے، ان کے ہم جماعت جو اسٹوڈنٹس تھے، انہوں نے لسن انٹینٹلی، بڑی توجہ سے سنی. اینڈ مینی آف دیم، اور ان میں سے بہت نے. ڈیسائیڈڈ، فیصلہ کیا. ٹو ٹرائی دا سیم اپروچ دیم سیلف، کہ خود بھی یہی طریقہ اپنانے کا. اور ان میں سے کئی نے خود بھی یہی طریقہ اپنانے کا فیصلہ کیا. تاثیر نیو فاؤنڈ ٹائم مینجمنٹ اسکل، تاثیر کے نئے سیکھے ہوئے وقت کے انتظام کے ہنر نے آلسو ہیڈ اے پازیٹیو امپیکٹ آن ہز ریلیشن شپ، نے اس کے تعلقات پر بھی مثبت اثر ڈالا. ہز پیرنٹس ور پراؤڈ آف ہز پروگریس، اس کے والدین اس کی ترقی پر فخر محسوس کرتے تھے. اینڈ ہز فرینڈز اپریشیٹڈ، اور اس کے
دوست اس بات کی قدر کرتے تھے that he was more reliable کہ وہ زیادہ قابل اعتماد ہو گیا ہے. تاثیر نے سیکھا that by prioritizing the important things in life کہ زندگی کی اہم چیزوں کو ترجیح دے کر he was not only achieving more and more وہ نہ صرف زیادہ سے زیادہ کامیاب ہو رہا تھا but also living a balanced and fulfilling life بلکہ ایک متوازن اور اطمینان بخش زندگی گزار رہا تھا. fulfilling life وہ زندگی جس سے آپ خوش ہوں, جس سے آپ سکون محسوس کریں. پیراگراف نمبر 12 فرام دیٹ ڈے اون اس دن کے بعد تاثیر ریممبرڈ his grandfather's wise word تاثیر نے اپنے دادا کے دانشمندانہ الفاظ کو یاد رکھا اینڈ دا لیسن آف دا جار اور جار کے سبق کو ہی بیکیم اے ماسٹر آف ٹائم مینجمنٹ وہ وقت کے انتظام کا ماہر بن گیا اینڈ دا لیسن ہی لرنڈ اور جو سبق اس نے سیکھا تھا کنٹینیو ٹو گائڈ ہم تھرو دا ریسٹ آف ہز لائف اس نے زندگی کے باقی حصے میں اس کی رہنمائی کرتا رہا. وہ سبق جو اس نے سیکھا تھا وہ اس کی زندگی کے باقی حصے میں بھی اس کی رہنمائی کرتا رہا. He grew up to be a successful and happy individual وہ بڑا ہو کر ایک کامیاب اور خوش فرد بنا. always making time ہمیشہ اس کے لیے وقت نکالتا for what truly mattered جو حقیقت میں اہم تھا. so اس طرح تاثیر اسٹوری بیکیم چیریش ٹیل اس طرح تاثیر کی کہانی ایک قیمتی داستان بن گئی. ریمائنڈنگ یاد دلاتے ہوئے ایوری ون سب کو آف دا امپورٹنس آف مینیجنگ ٹائم وقت کو منظم کرنے کی اہمیت وائزلی دانش مندی سے اینڈ پرائیورٹائزنگ اور ترجیح دینے کی دا تھنگز دیٹ ٹرولی میٹر ان چیزوں کو جو واقعی اہم ہیں. جو سب کو وقت کو دانش مندی سے منظم کرنے اور ان چیزوں کو ترجیح دینے کی اہمیت یاد دلاتی ہے جو حقیقت میں اہم ہیں.